الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث لے کے آ رہا ہوں، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ ہم لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو جب سنیں تو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کا عمل جہاں سنت کے مطابق ہو، وہیں حلال کھانے والا بھی ہو۔ یعنی ایک آدمی اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا رزق حلال نہیں ہے، اس کا رزق حرام ہے، تو پھر اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کیسے قبول ہوگا؟ حرام رزق کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کا کوئی عمل قبول کرے گا؟ اس سلسلے میں بڑی اہم حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور وہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کا کوئی الگ حکم نہیں ہے۔ آپ کو بھی پاک چیزیں کھانا ہے، حلال چیز کھانا ہے، اور رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ لوگ بھی حلال چیزیں ہی کھائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے، اس کے بال پراگندہ اور خود غبار آلود ہو، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے، اے میرے رب، اے میرے رب، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا ہر چیز حرام کی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس آدمی کا کھانا پینا، لباس، ہر چیز اس کا حرام کا ہے، تو کیسے قبول ہوگی؟ نہ تو اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ یعنی ایک آدمی حج کے لیے آئے حرام مال سے، تو وہ خود جانتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آ رہا ہے سود بیاج کے پیسے سے، تو اس کو پتہ ہے کہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کسی کی زمین ناجائز قبضہ کر لیا، پھر اس کو بیچ کر کے آتا ہے حج کے لیے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی گاؤں سماج کی زمینیں قبضہ کر لیا، پھر اس کو بیچ کر کے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔
ایک آدمی کے پاس رشوت کا پیسہ ہے، سب رشوتیں لیتا رہتا ہے لوگوں سے، اب اس کے پاس پیسے کا انبار ہو گیا، اب اسی پیسے سے آ رہا حج کرنے کے لیے، تو خود اس کو بھی معلوم ہے، اس کا دل کہتا ہوگا کہ آپ جس پیسے سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ تو پیسہ ہی حرام کا ہے، لیکن اس کو کرنا ہے اس لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ خود سوچ لیں کہ ایک آدمی افطاری، روزے کی افطاری کر رہا ہے حرام مال سے، تو اس کا دل کہتا ہوگا کہ تمہارا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ مان لیجئے کسی کی یہاں سے گیہوں، چاول، پھل فروٹ چوری کیا اور آیا افطاری کر رہا ہے اس سے، تو یہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے زمانے میں یہی سب ہوتا ہے، بلکہ میں ابھی ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی اپنی بہنوں کا حصہ مار لیا ہے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے اور تسبیحیں گنتا ہے، لیکن بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا، وہ عالم بتاتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بہنوں کا حصہ دے دو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن دیکھیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ ارے بھائی، قیامت کے دن کیا دیکھو گے تم؟ وہاں تو جو تمہارا عمل ہے وہی کام دے گا، وہاں تو رشوت نہیں چلے گی، وہاں تو رشوت ملے گی بھی نہیں، تم کو دو گے کہاں سے؟ تم تو خالی ہاتھ رہو گے۔ تو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنی آخرت بگاڑ لیتے ہیں، بچوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھیں گے۔ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے، لیکن وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ غلط میں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، حلال رزق ہمیں کھانا چاہیے اور حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم صدقہ و خیرات، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نکالیں اور حرام مال سے ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کر رہے ہیں بڑا اچھا کام، لیکن اگر مال حرام کا ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مجھ سے خود کہنے لگا کہ میرے پاس ایک کمبل تھا، سعودیہ سے جو لوگ لے جاتے ہیں، وہ کمبل تھا، میں نے ایک لڑکی کی شادی میں دے دیا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ رشوت کا ہے، میں جانتا تھا، اسی لیے مجھے وہ سنا رہا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کی شادی تھی، میں نے اس میں دے دیا اس کو۔ تو کیا تم نے دیا؟ حرام مال، رشوت والا مال دیا ہے، وہ تو صدقے و خیرات میں قبول نہیں ہوگا۔ لینے والے کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہدیہ دے رہے ہیں کس طرح کا مال ہے، کہاں سے انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال ہمیں کھانا چاہیے، حلال روزی حاصل کرنی چاہیے اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے پھر اس کے لیے جہنم ہی اولا ہے، جہنم ہی بہترین جگہ ہے، اسی میں اسے جانا ہوگا۔ تو حرام مال سے بچنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں اور جانتے ہوئے حرام مال کھا رہے ہیں، جانتے ہوئے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ میں حرام مال کھا رہا ہوں، پھر بھی کھاتا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خاص طور سے بہنوں کے حقوق،
آج کے زمانے میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، مودی ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ بھی تو ظلم کر رہے ہو۔ مودی وزیر اعظم ہے تو اس حساب سے وہ ظلم کر رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، آپ بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہو، نہیں دیتے، تو آپ بھی تو ظلم کر رہے ہو۔ اور آپ کا ظلم بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ آپ اپنی سگی بہن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی بہن زیادہ حقدار ہے لوگوں کے بنسبت کہ اس کے ساتھ آپ احسان کریں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ لیکن کھا رہے ہیں تو کیسے اچھا برتاؤ تو نہیں ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو بہت مانتا ہوں اور بہت بلاتا ہوں۔ ارے بھائی صاحب، جب بلاتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا حق تو دے دیں جو شریعت نے دیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں اتنا زیادہ خرچ کر دیا گیا ہے، اب کیسے دیں؟ ایک چیز جان لیں کہ میراث والد کے انتقال کے بعد لگتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں نا والد ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور یہی بہانہ نکال دے، کہتے ہیں کہ شادی میں بہت جہیز دے دیا ہے، بہت پیسہ لگا ہے۔ تو بھائی، بیٹے کی بھی تو شادی میں پیسہ لگا ہے، اور میراث تو مرنے کے بعد لگتی ہے۔ آپ نے جو دنیا میں دیا ہے وہ میراث نہیں ہے، میراث مرنے کے بعد لگے گی۔ تو مرنے سے پہلے باپ جو محروم کر دیتا ہے، یا بھائی لوگ محروم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بہن کو نہیں دیں گے، بہت خرچہ ہوا ہے شادی میں، پڑھائی میں، فلاں میں۔ تو میرے بھائیو، یہ سب باتیں نہیں چلنے والی ہیں۔ حلال روزی کھائیے، حرام سے بچیے۔ جس دن والد کا انتقال ہو گیا اسی دن سے کھیتوں میں اور جائیداد میں بہن کا حصہ ہو گیا۔ گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں اس کا کرایہ دیجئے، بہن کا بھی اس میں حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے۔ اگر آپ بانٹ نہیں رہے ہیں تو اس کی قیمت لگائیے، اور اس کا جو ایجار ہوتا ہے، جو اس کا کرایہ ہوتا ہے، وہ تقسیم کیجئے لوگوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں۔ کھیت میں سے جو کچھ آ رہا ہے اس میں بھی بہنوں کا حصہ ہے، اس کو بھی دیا جائے۔ لیکن لوگ کھاتے رہتے ہیں پوری زندگی، اور کہتے ہیں دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ارے بھائی، دعائیں کیا، نماز بھی قبول نہیں ہوتی، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج بھی قبول نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں ہوتا، کیسے قبول ہوگا؟ آپ غصب کیے ہوئے ہیں اور حقوق ڈھکارے ہوئے ہیں، کیسے آئے گی، کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے حلال کمائی کھائیں، حلال رزق لیں، اور حرام چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حرام چیزوں کو قبول بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ اور کل قیامت کے روز انہی نیکیوں سے دیا جائے گا بدلہ، اور نیکیاں نہیں ہے تو آدمی صرف ظلم ہی کیا ہے، نماز نہیں پڑھا۔ بعض لوگ تو ظلم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نماز سے دیا جائے گا، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ بھئی اس کی گناہیں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم کوئی آرام کی جگہ ہے؟ آگ ہے، آگ۔ ایک دن آگ میں بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے کیسا احساس ہوتا ہے، پھر کہیے کہ وہاں دیکھ لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں دیکھ لیں گے، یہ بہت بڑی جرأت ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے، اور اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک آدمی کو، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق بات کہنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔